أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. اللہ سے دعا میں یہ مانگو کہ اللہ جو تم نے صحابہ کو دیا وہ ہم کو بھی دے. ایمان اللہ نے صحابہ کو دیا تھا, وہی اللہ ہے جس نے شرک کی ظلمتوں سے نکال دیا. صحابہ کو اتنی ایمان کی ضرورت پہنچایا آپ کے بزرگ سے, تو اللہ ہی ایمان و ہدایت دینے والا ہے.
اس سے وہ معاملہ ہوتا فرماتے تھے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ایمان اور ہدایت اللہ کے خزانے میں بہت ہے, وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. جس اللہ نے صحابہ کو دیا وہ اللہ ہمیں بھی دے گا. ہماری منزل وہ ہے. حضرت رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ ہم اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر نہ چلیں. وہ 6 مہینے دے رہا ہے, وہ 7 مہینے دے رہا ہے, میں سال دے رہا ہوں. اپنے زمانے کے لوگوں کی ہم دیکھ کر نہ چلیں, بلکہ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی قربانیوں کو ہم دیکھ کر چلیں. ہم کہاں ہیں, ہماری زندگی کی ترتیب کیا ہے. اسلام ہماری اپنی اصلاح کے معنی یہی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کی جان اور مال کی جو ترتیب تھی اس ترتیب پر ہم آئے. ہماری جان اور مال اللہ کے دین پر اتنی لگنی چاہیے جیسے صحابہ کی لگی. 4 مہینے 6 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری تو جان اور مال ہے ہی دین کے لیے, ہمارے اندر ہی آنا چاہیے. معاف کرنا, ہم نفسوں کی تشکیل ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ تقاضا میری طرف آیا ہے, میں اپنی تشکیل کروں. بات سوال یہ ہے فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جسے اپنی تشکیل کرنا آ گیا اسے تبلیغ آ گئی. اچھا, تقاضے تو ہماری طرف آئیں گے. جو ذمہ دار طبقہ ہے تقاضے تو ان پر آئیں گے. انہیں تقاضوں کے بعد خود کو اپنے بارے میں سوچنا ہے. بھائی گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ گھر کے جو تقاضے اسی طرح آتے ہیں. شادی کی تو بیوی کی ذمہ داری چلائے گی, اولاد آئی تو اولاد کی ذمہ داری چلائے گی, اولاد کی شادیاں تو اسی ذمہ داری پر آئیں گی. وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں سب پر ہوں. کاروبار کرنے والا تاجر جو ہوتا ہے اس پر تقاضے اس پر آتے ہیں. کاروبار کے تقاضے وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا. ہمارا آج یہ کہ دوستو اللہ نے اپنے بچوں کو تقسیم اپنا ڈر لگایا ہے. ہم اور آپ سوچیں, اور پھر لگانے کے بعد اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا. لوگ ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں, لوگ ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو نہ سمجھے؟ اور جب لوگ ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں احتیاط آ جانا چاہیے ہر لائن سے. لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے ایک عرب جماعت سے ہمارے ساتھ ایک عرب تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ اسماعیل سین العیون وعند الناس عیون. وہ یوں کہتے تھے سین عیون وعند الناس عیون. تم یہ مت سمجھو کہ لوگ تمہیں دیکھ نہیں رہے ہیں, لوگ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں, تمہاری زندگی کو دیکھ رہے ہیں. ہم بچپنے میں ہمارے بچپنے میں 10-12 سال کی عمر میں ہم مسجد میں بڑے بوڑھوں سے ایک بات سنتے تھے. یہ تبلیغ والے وضو کرتے ہوئے وضو کر کے باتیں کرتے ہیں. وہ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں, ہماری ایک ایک چیز کو. ہم یہ نہ سمجھیں, ہم اپنی مسجد کے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ نماز میں کب آتے ہیں, ان کی رکعتیں جاتی ہیں, یہ مسجد میں کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں. اتنی ہماری کمزوریاں ہیں. یہ کمزوریاں لوگ دیکھتے ہیں. ہم کو سنت کے سانچے میں ڈھلیں. جب سنت کے سانچے میں ہماری زندگی ڈھلے گی تو امت میں ہی چلے گی.
دائی کی بات جو دعوت، جس دائی کا بھی دائی ہو، اس دائی کی ایک ایک چیز پبلک اور لوگ لیتے ہیں، ان کی ادا ہے، ان کے کپڑے، دنیا میں جیسے بہت سے ناچنے گانے والے آج اپنی لائن کے دائی ہیں، ان کی بات چل رہی ہے، ان کے کپڑے، ان کے ایکشنیں سب وہی دے رہے ہیں، باتیں ہیں وہ برائی چیزیں لیکن لے رہے ہیں۔ ہم حق کی دعوت لے کے دنیا میں چل رہے ہیں اور ہمارے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی اور اللہ کے احکام والی زندگی جتنی آئے گی یہ دنیا میں چلے گی۔ ہماری باتیں نہیں باتیں، ہماری باتوں سے باتیں چلے گی۔ ایک زمانے میں دعوت کی مدد کرنے والے جو ہمارے ذمہ دار حضرت ہوتے تھے، وہ اپنے بیان میں کہتے باتوں سے باتیں چلیں گی اور عمل سے دنیا میں عمل زندہ ہوگا۔ وہ اپنے بیان میں کہتے تھے باتوں سے دنیا میں باتیں زندہ ہوں گی اور عمل سے دنیا میں عمل زندہ ہوگا۔ لہذا ہماری عملی زندگی لوگ دیکھیں گے اور منتقل ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک جماعت کی کارگزاری امریکہ میں گئی تھی، وہ امریکہ میں گئے تو انہوں نے اپنے کندھے پر رومال رکھا تھا، تو وہاں کے جو مسلمان تھے امریکی، ان میں سے ایک سے پوچھا کہ جسے سننا یہ ایک سنت ہے، دیکھا بہت سے سمجھیے کہ لوگ ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کی دعوت دنیا میں ایک ہی تھی، خوب مس لینا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ صحابہ جس دعوت کو دنیا کو دے رہے تھے وہ اپنی زندگی میں لے کے گئے، وہ بھی دعوت دی ہے۔ یہ ہمارے اندر جو جتنا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہے اسے اتنا احتیاط کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی کہ میری زندگی میں کوئی سنت کے خلاف کوئی کام مجھ سے نہ ہو۔ ہمارے کل بھی آپ کے سامنے بیان ہوا تھا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہونے چاہیے۔ اثرات ظاہر ہونے کے معنی کیا ہے کہ ہماری زندگی سنت پر آنی چاہیے، ایک ایک چیز سنت پر۔ اور پھر تبلیغ میں لگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنائے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں بھی شورا میں رکھا۔ تو یہ میرے دوستوں شورا میں آنے کے بعد آدمی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شورا کوئی عہدے کا نام نہیں ہے، شورا تو قربانی کے اندر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ جو اپنے ملک کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی نمونہ بنے اور اس کی زندگی میں قربانی میں سب سے آگے ہو۔ اس سے ہمارے یہاں مشورے کے معنی یہ نہیں کہ دکھنے کے معنی مشورے میں بیٹھنے کے معنی یہ ہے کہ جو مشورے میں بیٹھے وہ جو تقاضے اور امور ہمارے ان کے سامنے ہے اس کو اپنے ذمے لیں۔ ذمہ داری لینے کا نام مشورہ ہے، تقسیم کرنے کا نام مشورہ نہیں ہے۔ خود ذمہ داری قربانی میں ہم آگے بڑھیں۔ اور ایک بات صاف ہے کہ جتنی ذمہ داری آدمی لے گا اللہ کی اتنی مدد پائے گا۔ حدیث میں آدمی جب کسی چیز کے اپنے دل میں نیت کر کے کرے گا تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو کر وہ چیز وجود میں آئے گی۔ ہم بارہ اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، ہمارے بڑوں کی باتیں کہ صاحب سنا کرتے تھے کہ جب ایک مجموعہ کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اور طے کر دیتا ہے تو اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں۔ مسجد پر جماعت کے معنی کیا ہے؟ مسجد پر جماعت کے معنی یہی ہے کہ یہ جو محنت کرنے والے ہیں وہ
فیصلہ کریں کہ ہمارے محلے میں اور پورے عالم میں اللہ کا دین وجود میں آئے اور نبی والی محنت زندگیوں میں زندہ ہو جائے، یہ ان کے اندر کے فیصلے ہوں۔ اپنے محلے کی مسجد، اپنے سب سے پہلے تو اپنا محلہ، میرے محلے کا ایک ایک فرد وہ مسجد والا بنے۔ مسجد والا بننے کے معنی یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی میں جو محنت تھی، وہ محنت ہماری مسجد میں زندہ ہو جائے اور ہمارے محلے کا ایک ایک فرد اس میں مشغول ہو جائے۔ ہر فرد حضرت رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں تو اپنے کام کرنے والے ساتھ جو قافلے آتے تھے مسجد نظام الدین میں، وہ کارگزاری کرنے کے بعد حضرت کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ باقی میں تو ان سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ تمہارے کون سے محلے میں کون سی دیہات بستی میں 100% مسلمان نمازی ہے؟ 100% نمازی بنے تمہارے یہاں؟ سیدھی بات تو یہ ہے کہ جب مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا تو مسجد والی زندگی اس میں آئے گی کیسے؟ مسلمان کا تعلق پہلے مسجد سے ہونا چاہیے، یعنی وہ نماز پڑھنے والا بنے، پہلے مسجد میں آئے۔ مسجد میں آئے گا تو تعلیم میں بیٹھے گا، مسجد میں آئے گا تو دین کے تقاضوں کے مشوروں میں بیٹھے گا، پھر آگے اس کی زندگی میں تمام ذمہ داریاں آئیں گی۔ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کے اندر کا جذبہ، اندر کے عزم، علم و ارادے ہونے چاہیے کہ 100% مسلمان امت نبی والی زندگی پر آ جائے اور نبی والی محنت پر آ جائے۔ حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، کرنے کے کاموں میں لگو اور نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے۔ ہمارے بڑے ہمیں تاکید کرتے کہ دیکھو 5 بن کے مت ماننا دنیا سے، کہتے ہیں میں تو کام کرتا ہوں، میں چیزا لگاتا ہوں، میں چابی لگاتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے۔ خود لگانا، دوسروں کو لے کے چلنا اور وہ کام کے بنے اتنی فکر کرنا، دائی بننا، دائی بنانا، اور جو دائی بنے وہ دوسروں کو دائی بنائے، یہ پوری فکر کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ بہت میرے دوستوں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ملک میں ہمیں کسی ذمہ داری کے پر ہمیں بزرگوں نے چنا طے کیا ہے تو میرے دوستوں یہ بہت فکر کی بات ہے کہ اللہ یہ بوجھ میرے پر آیا ہے، اللہ تو ہی آسان کرنا، اور اپنے ساتھیوں کو میرے دوستوں اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں کوئی مشورہ ہمارے کمروں میں نہیں ہوتا، ہمارا مشورہ مسجد میں ہوتا ہے۔ شورا کے معنی یہ نہیں کہ شورا اپنی جیسے پارلیمنٹ ہے کوئی نہ، شورا کے معنی فکروں کو لے کر چلنے والے ساتھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر چلنا ان کو۔ ہماری تو ہر بات ہے دوستوں، ہمارے آواز مسجد میں ہمارے ساتھ اپنے ساتھی کو لے کر ہم بیٹھیں گے مشوروں میں، تو ان میں مشورے کی کرنے کی صحیح ترتیب آئے گی اور یہ ذمہ داری لے کے جائیں گے۔ ہمارے حضرت بات فرمایا کرتے تھے، جب تم اپنے ساتھیوں کو پوچھو گے نہیں تو تم ان سے کام کیا لو گے؟ ساتھیوں کو پوچھے ہی نہیں، مشورے کر کے یہ کرنا نہیں، اس کو لے کے بیٹھو، کوئی مسئلہ ہے کیا کرنا، کیا تکلیف ہوگی۔ اب جب اس کو پوچھو گے اور پھر وہ ہمارے بھائی ابراہیم تو کام کریں گے۔ مشورے تو مشورے تو ہے اسی لیے کہ تقاضے سوچنا اور تقاضوں کو آپس میں تقسیم کر کے اس تقاضوں کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ اسی میرے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جتنے ہمارے قربانی دینے والے ساتھ، بعض مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن ساتھیوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں وہ
बेचारे कुर्बानी देते देते बड़े हो गए, अब उनसे ज्यादा नहीं हो पाता, तो हम अगर ये समझे कि हो ये भी ऐसा ही कर सकते होगा। उनका एहतराम करो, उनके एहतराम के साथ अपने साथ इनको अमल में जोड़ने की कोशिश करो। वो भी ये समझे कि नहीं हमको भी हमारे साथी हम हमको भी पूछ रहे हैं, अपने साथियों का, पुराने साथियों का एहतराम, नए साथियों की कदर, और हर वक्त इस बात की फिक्र हमारे साथी में जो सलाहियत है वो सलाहियत दिन पर कैसे लगे। ये मेरे दोस्तों जब आदमी सोचता है, फिक्र करता है, तो अल्लाह उसकी रहबरी करता है। जो कहते हैं जिम्मेदारी जिसकी लोग है इसकी अल्लाह मदद करेगा, वो हर लाइन से आदमी की सोच, जब आदमी ने अपनी सोच को बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी रहबरी करते हैं, और जितने तकाज़े लोग हैं अल्लाह पूरा करेंगे। ये हमारा तो काम ही अल्लाह के सहारे पर है। हमारे काम में हम असबाब को नहीं देखेंगे, हम तो अल्लाह की कुदरत को देख कर फैसला करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ बेगैरून कौन जाएगा तो मालदार को नहीं तलाश किया जाता कि किसके पास माल है। हमारे यहाँ से लिखा जाता है किसके पास सिफात है, बैरून जाने की सिफात किसके पास है, ईमान, यकीन, अल्लाह का ताल्लुक, सादगी, मस्जिद वाले अमाल में पाबंद होना, और ये तमाम सिफात जो देखी जाती हैं, फिर उसको कहा जब है तुम बैरून का नीयत इरादा करो। नीयत इरादा करने के माने क्या है कि अब तुम अल्लाह से मांगना शुरू करो कि अब मुझे बैरून जाना है, मेरी प्रार्थना फरमा दो। तो मेरे दोस्तों ये हमारे यहाँ ये है मेरे दोस्तों, हम और आप जो है इसकी फिक्र करें और अपने साथियों की सलाहियतें जो हैं उनको दीन पर लगाने को सोचा जाए और उन्हें अपने साथ लेकर चलना और अपने आप को नीचे गिराना। अपने आप को नीचे, जो आदमी अपने आप को नीचा करेगा अल्लाह उसको इतना ऊंचा करेगा, और जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे इतना ही मेरे की समझ करेगा। याद में दोस्तों, हम अपने आप को जिम्मेदार जब समझें तो जिम्मेदारी के एतबार से चलें, एहतियात से सबको अपने साथ लेकर चलना, उनकी और अपने साथियों की गलतियों को माफ करना, दरगुजर करना। ये नहीं कि उनकी गलतियों को पकड़ना और क्रोध में रहना, इसमें कमजोरी कौन सी है, यही विरासत नहीं है। जो अपने साथी की कमजोरियों को पर्दा डालेगा अल्लाह क़यामत के लिए इसकी कमजोरियों पर पर्दा डाल देगा, साथियों के खूबियां देगा। हर एक में खूबी है, ऐसा नहीं है। हाँ, साथियों में खूबियां होती हैं, हम खूबियों पर लेने के आदि बने अपने साथियों के, और अपनी कमजोरी को देखो। हमारे उस्ताद जो फरमाते थे, तू जब किसी के लिए एक उंगली करता है ना तो तेरी तक 3 उंगलियां हैं, वो 3 उंगलियां कहते तो अपने को दे। आदमी कहते ही वहां कहता है तो एक तो उसकी तरफ उंगली है और ये 3 इसकी तरफ है, कि तू उसको मत देख, तेरी देख कि तेरे अंदर कितनी कमजोरियां हैं। धुन रे धुन अपनी धुन, धुन रे धुन अपनी धुन, पराई धुनी का बाप न मोल। तेरी रूह में 4 बिनौले, सबसे पहले उसको चुन। ये झगड़े इसी के होते हैं, साथ ही एक दूसरे की कमजोरियां देख के अपनी कमजोरी नहीं देख रहे हैं। ये मसाइल है हमारा, यूं है कुछ नहीं, तू है। धुन रे धुन अपनी धुन, कि तेरी रूह में जो बिनौले हैं कपास, उसे चुनने तो दूसरे की रूह में क्यों ये कर रहा है। धुन रे धुन अपनी धुन, पराई धुनी का बाप न मोड़। दूसरों के बयान करके तो अपनी गुनहगार मत बन, अपने अंदर की कमजोरियों को तो साफ कर और इसकी फिक्र कर। तेरी रूह में 4 बिनौले, तेरी रूह में है बिनौले, सबसे पहले उसको चुन, अपनी सफाई कर, अपनी आप को पकड़े बना। जो आदमी अल्लाह के सामने अपने आप को कसूरवार करके जिंदगी गुजारेगा वो नजात पाएगा, और जो आदमी अपने आप को कुछ अल्लाह के मैं यूं कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। दावे अल्लाह को पसंद है ही नहीं,
اور یہی اسی راستے سے شیطان ہمیں مارتا ہے. شیطان ہمیں اسی راستے سے مارتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہاں تو ہو سکے اپنے ساتھیوں کی قدر کرنا، اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا اور آپس میں مل جل کے کام کرنے کی فکر کرنا. ہمارے حضرت ایک مرتبہ ہمیں مکہ مکرمہ سے جدہ میں حاجی میں محنت کے لیے بھیجا. اس کو حضرت تک کو بٹھایا کہ حضرت ایک ہی جملہ کا، دیکھو بھائی تم جڑے رہو گے تو امت تم سے جڑ جائے گی. حضرت نے کہا تم جڑے جل رہی ہو تو سب تم سے جڑ جائیں گے. جو جوڑنا جانتا ہے وہ جوڑ لے گا سب کو، جو خود جڑنا نہیں جانتا تو کسی کو نہیں جوڑ سکتا. ماں گھر کے ایک ایک بچے کے ساتھ جڑنا جانتی ہے وہ تو سب کو جوڑ لیتی ہے، سب کو جوڑ لے گی. اور کیوں کہ وہ سب کے جو قربانی دیتی ہے تو سب اس سے جڑ جاتے ہیں. کھانا خود پکاتی ہے اور کھاتے بعد میں آخر میں. ماں کھانا پکاتی گھر میں، سب بچوں کو پہلے ہی کھلاتی بعد میں کھاتی ہے. اس لیے بچوں کے دل میں ماں کا بہت یہ رہتا ہے، اس کی بات کو مانتے ہو. میرے بھائیوں، آج بھی خود اپنی قربانی پر اپنے آپ کو ڈالتا جائے اور دوسروں کی قدر کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ کام کی کوئی نہیں ہوگی. خوب مدد خدا کی آئے گی. یہ حالات بھی جو آتے ہیں نا ہمارے اوپر، یہ ہماری کچھ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. بعض مطلب ہمارے توجہ اللہ لڑ جاتی ہے، عبرت میں آ جاتے ہیں تو اللہ میاں کی حال لا کر متوجہ کر دیتا ہے جب آؤ. یہ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں. اس میرے بھائیوں اللہ سے مانگو، ہم سب محتاج ہیں. مربی تو وہی ہے، مربی تو اللہ ہی ہے. اسی نے صحابہ کی تربیت کی تھی، وہی ہماری تربیت کرے گا. اللہ نے ہمیں اس طرح میں لگایا ہے، اس کی ہم قدر کریں اور قدر کر کے میرے بھائی اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ تو ہی ہماری تربیت کروا دے، ہمیں وہ صفات دے دے جو صفات میں نے صحابہ کو دی تھی اور اپنے آپ کو قربانی میں آگے بڑھاتے ہوئے چلے. اللہ مجھے بھی توفیق سے آپ کو کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے. قربانی میں آگے بڑھنے کی سوچو. زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، زندگی میں تقاضے بہت آ رہے ہیں. تقاضے قرآنوں کے بعد کرائیں گے اور یہی بات قربانی بڑھ بڑھنا ہوگا. لہٰذا ہم اپنے آپ کو قربانی میں آگے بڑھائیں اور تقاضے لیں اور ذمہ داری اٹھائیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے لیے آسان کر دے گا اور ہمارے ملکوں میں ہمیں ذریعہ بنا کے کہیں جائے گا. بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے نبی نے اسے مبارکباد دی ہے، توبہ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر. بڑا قابل رشک آدمی وہ ہے جسے اللہ کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کی چابی بنا دے. ہمارے ملکوں میں ہمیں اللہ ذریعہ بنا دے اس پہلو کے زندہ ہونے کا اور دین کے زندہ ہونے کا خدا ہمیں ذریعہ بنا. بہت بڑی چیز میرے بھائیوں. وہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کام لینے کا فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے جو ضرورتیں ہیں ہماری وہ بھی اللہ پوری کرے گا. دین کا کام کرنے والے جب دین کا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کے دائیں کھولتا ہے. سیدھی سادی بات ہے. ایک حکومت کا ملازم جو حکومت نے اس کو ذمہ داری دی ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پوری کرتا ہے تو حکومت اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتی ہے. اسے آفس دیتی ہے، گاڑی خود دیتی ہے. کیوں؟ حکومت کی ذمہ داری پوری کرنا ہے. تو جس اللہ نے ہمیں حضور کی امت سے پیدا فرمایا اور اس اللہ نے ہمیں پوری عالم کی ذمہ داری دی ہے، دین کی محنت کی. اگر وہ ذمہ داری کو اٹھائیں گے تو اللہ ہی ہماری ضرورتوں کا انتظام کرے گا. ہمیں اللہ علم دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب دے گا، سب دے گا. اور شرط ہے کہ ہم میرے دوستوں اس کو مقصد بنا کر ہم اپنے آپ کو محنت لگائے رکھیں اور دوسروں کو درگزر کرتے رہیں اور تقاضے لے کر بالکل چلتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ سے توفیق عطا فرمائے. ساتھی کے معنی ہماری ضرورتیں ہم کم کریں اور ہم اپنی ضرورتوں میں کم خرچہ اور اس کی فکر کریں. ہمارا ذمہ دار کا اپنے اوپر دین کے تقاضے لیں
دین پر لگانا اتنا لگانا شروع کر دے کہ اس کے پاس اپنے اوپر لگانے کا رہے ہی نہیں، پھر آگے سوچے گا کیا؟ ہماری زندگی میں یہ سکھاتا ہے تقویٰ توکل، دنیا سے میلوں کو کرنا اور دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی جب تک نہیں آئے گی وہاں تک میرے دوستوں دین کی رغبت پیدا نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں تو اللہ نے اس ایمان والوں کو یہ جتنی چیزیں ان کو اللہ کی طرف جانے میں اور خدا کے تعلق میں رکاوٹ بنے گی اور دین کی محنت میں جو رکاوٹ بنتی ہے، یہ جو قرآن کا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ چھ یا سات چیزیں ان کو بیان کرتے کرتے قرآن میں اللہ نے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے راستے کی محنت کی محبت، اس کی محبت مطلوب ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا آدمی اسی کے لیے وہ کرتا رہتا ہے۔ جب دین کی محنت کی بات، ہمیں اپنے گھروں پر رہنا مجاہدہ ہو جائے، دکانوں کاروبار پر جانا مجاہدہ بن جائے، رغبت بھی مجاہدہ ہو جائے، ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اور نہ ہمیں اللہ کے راستے کی محنت کے تقاضے ہر وقت ہمارے سامنے ہو، اسی کو سوچ رہے ہوں، اسی کے لیے کام لگانے کی ترتیب بنا رہے ہوں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی کے ہمارے مذاکرے ہوں۔ مذاکرہ ایک مرتبہ نہیں ہے، یہ تو ہماری بیٹھک میں ہمارے آپس میں اسی کے مذاکرے ہونے چاہیے اور اسی کو میرے دوست محنت کی ترتیب پر آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی لیے بھائیوں ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں لوگ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچت بھائی میں بھی انسان ہوں، انسان اپنی جگہ اور آپ ذمہ دار ہے۔ کوئی امام یہ نہیں کہتا میں انسان ہوں، انسان اپنی جگہ اور وہ سمجھتا میں امام ہوں، امام ہونے کے اعتبار سے مجھے پاکی وغیرہ بہت احتیاط کرنا چاہیے اور مجھے پہلے نماز کے لیے آ جانا چاہیے، لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، یہ تمام چیزیں وہ اپنی امام ہونے کی ذمہ داری کو سامنے رکھے چلتا ہے۔ ایسے یہ تبلیغ ہے کہ میں تبلیغ کا ذمہ دار ہوں، لوگ مجھے ذمہ دار کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ کوئی میرے دوستوں ہمارے یہاں تبلیغ میں شخصیت سازی نہیں ہے، اپنا مقام بنانا، اور پھر تو پرانا ہے، اس کو تو آگے اٹھانا چاہیے، اسے اٹھانا چاہیے، تکیہ دینا چاہیے، یہ نہیں ہے، شخصیت سازی نہیں ہے، یہ تو شخصیت سوزی کا اپنا کام ہے، اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو مٹانا۔ اللہ نے چاہے ہمیں کتنا ہی بڑا بنایا ہو، ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ہم چھوٹا سمجھیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ چھوٹا جہاں وہ بیٹھے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنی عمومیت کے ساتھ چلائیں کہ ہماری زندگی اس میں خصوصیت نہ آئے۔ جتنا ذمہ دار تبلیغ میں آدمی ہوگا اسے اتنا عمومیت کے ساتھ رہنا چاہیے، اسے خصوصیت کی لائن یہ طے کرنی چاہیے، ورنہ سے نقصان دہ ہے۔ عمومیت ہمارا کھانا پینا بیٹھنا لباس ہمارا بستر تمام چیزیں، کوئی امتیازی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ماشاء اللہ کوئی بڑے آدمی نا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ تو مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے۔ جب آدمی چھوٹا سمجھے گا تو ہر ایک کی جھیلے گا اور ہر ایک اس سے محبت کرے گا۔ چھوٹا بچہ جو گھر میں ہوتا ہے اس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ آپ اس کو تماشا مارو گے تھوڑی دیر رو کے پھر آپ کے گود میں آ کے بیٹھ جائے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لہذا اس سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ تو ہم جب اتنا چھوٹا
ہمارے آپس میں محبتیں کب پیدا ہوں گی؟ جب ہمارا ہر ساتھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اپنی نگاہ میں چھوٹا. ارے ارے یہ تکلفی تمام چیزیں نہیں ہیں، اندر سے آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اور ہر ساتھی جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو میں اور چھوٹا بن کر عوام میں رہے گا تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، اور جب ہم سے محبت کریں گے تو پھر دین کے تقاضوں کے بارے میں ہم انہیں جب مشورے میں لے کے بیٹھیں گے اور تقاضا اس کے بارے میں کریں گے تو وہ بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کریں گے. ہاں، محبت اس سے آتی ہے دوستوں. بڑے ہونے سے محبتیں نہیں آتی، نفرت آتی ہے. کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ اور بڑائی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے نا تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں ہوتی، لوگوں کی نگاہ سے گرتا ہے وہ. اور جو جتنا ذمہ دار بڑا سے بڑا ہو اور جب وہ اپنے آپ کو نیچے لاتا ہے تو یہ ہر ایک کی نگاہ میں بدلتی ہوتی ہے. یہ ہمارے جتنے جھگڑے ہیں، عمر کتنی عمر کہاں سے لانے عمر، یہ عمر آج سے پیدا کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم اپنی نہج سے ہٹے، ہمارے اندر کوئی خرابی آئی جس کی بنا سے یہ عمر پیدا ہو رہے ہیں، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. ہاں، تو حضرت یہی فرمایا کرتے تھے جہاں نفس آئے گا وہاں لڑائی ہوگی، اور جب نفس سے آدمی اپنے نفس کو نیچے گرا دے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاں، یہ کوئی چیز ہے کہ بھائی میں فیصل ہوں تو میں مشورے میں حاضر ہو جاؤں، اور فیصل نہیں ہو تو میں غائب رہوں. یہ کوئی کام ہے یا کوئی چیز ہے؟ کام ہے. تو کام میں تو ہم سب کو ہر وقت حاضر رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو قربانی پر لانا چاہیے. یہ جھگڑے مگڑے میں دوستوں نہیں ہونے چاہیے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، ہم اپنے مقام کو نہیں بنائیں گے اور مقام بنانے کے چکر میں نہیں پڑیں گے. اپنی جان مال دین پر لگے اور اپنی زندگی کو سنت پر لائیں. جتنی سنت والی زندگی ہمارے اندر آئے گی اتنا ہمارے اندر تواضع آئے گا، اور جتنا تواضع ہماری زندگی میں آئے گی اتنا میری دوستوں ہمارے آپس میں جوڑ محبتیں پیدا ہوں گی. اللہ کی مددیں اور تائید ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ شانو جو ہے اپنے بندے کو چھوٹا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں. بڑائی ایک اللہ کے لیے، بڑائی ایک اللہ کے لیے، باقی کچھ چھوٹے ہیں. اسی میرے بھائیوں آپ آزاد کرنا ہے، ذمہ دار بنائے اپنے ملکوں کا. بہت کچھ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہتا ہے، لیکن کام لینے کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو کام کی کر محتاج بن کر پڑھنے کی ضرورت ہے. تو پھر اللہ اسی کو دے گا جو اپنے آپ میں ارادے اور عزائم کے ساتھ چلے گئے. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کے ہم ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری، ہمیں ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو یہ جب ذمہ داری لیں گے تو اللہ کی مدد شامل ہو کر اللہ ان سے کام دے گا. یہ صفات پیدا ہوتی محنت سے. جتنا کام میں قربانی اور اپنے آپ کو جانے مالی میرے دوست ہاتھوں پر لگانا اور ان معمولات کی پابندی، نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. پہلی شرط میں ہماری نماز ہونی چاہیے، ہم پہلی شرط میں. اور ہماری یہ عادتیں بہت بری عادتیں ہیں کہ ہم مسجدوں میں جانے کے بعد مسجدوں میں کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہیں اور نماز کا انتظار کریں. یہ مناسب چیز نہیں ہے. انتظار نماز کو مسجد میں بیٹھ کر میرے دوستوں کرنا چاہیے. ہم سنت کے خلاف بات نہ کریں. صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے، مسجد میں بیٹھتے، قریب المسجد پڑھتے تھے، ذکر میں لگے ہوتے تھے، عمل تعلیم میں بیٹھتے تھے. ہم بھی اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنائیں اور جو ہمارے لیے بری عادتیں ہیں اسے چھوڑیں. سنت پر زندگی ہر لائن سے. اور میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلیں اور اپنے ساتھیوں کو
اور اپنے ساتھ والے کو مانوس کریں. مانوس کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ تو تبھی ہوگا جب ہم نیچے آئیں گے. جوانوں کے ساتھ ان کے مزاج کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ بڑے بن کر نہیں رہنا, ان کو ٹائم سے ساتھ کرنا, مانوس کرنا, اور پھر انہیں کام میں آگے بڑھانا, قربانی میں آگے بڑھانا. تو اس سے بھی تو طبقہ تیار ہوگا. ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے ساتھیوں کو کام کا بناؤ, وہ کام کرنے والے بنے. ہم جب دنیا سے بڑھ کر جائیں تو ہمارے پیچھے ایک مجمع چھوڑ کے جائیں جو کام کو لے کے کرتے, صحیح کام کرنے والے, صحیح کرنے والے بنا ہے. کرنے کا کام کیا ہے کہ نبی والی محنت سے جاننا چھپانا. یہ ہے یا تو جان مال یہاں لگے گی یا جان مال اس کے خلاف لگے گی. لگنے پہ ہے کرنے کے کام میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. صحابہ کی زندگی کا نظام کیا تھا کہ ایک طرف کو کسی پر بوجھ نہیں تھے. صحابہ اپنے بارے میں بوجھ کسی پہ نہیں بنے. اور حضرت فاروق میں رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو, لا تکونوا عیلۃ علی المسلمین. جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو بستی میں جن کو لوگ ذمہ دار کر کے اب انہیں بہت احتیاط کرنا ہوگا اپنی ضرورتوں کے بارے میں. کوئی ضرورت کی چیز ہے تو منگانے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا اس کے پیسے پہلے دوں میں. ورنہ یہ کہیں نا آپ بڑے آدمی ہیں, آپ بڑے لوگ ہیں, آپ سے کیا لینا. ایسا نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ ہم اپنی ضرورت کسی کے سامنے رکھیں گے نہیں. ہم اپنی ضرورت کو خود قبضے کر لیں. اچھا دوسری بات مطلب یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کو خدمت لیتے ہوئے دیکھتے تو آدمی خود بھی بزرگ بن جائے گا, وہ بھی پہلے زمانے شروع کرتا ہے. یہ پھر ہمارا کام نہیں ہے. وہ تو بزرگوں کی معذوری پر ان کی خدمت ہو رہی ہے. ہم اپنے آپ کو بچائیں, خدمت لینے سے بچائیں اپنے آپ کو. ذمہ دار ہم ذمہ دار ہیں. اگر ہم بھی اسی طرح کریں گے تو ہمارے نیچے آنے والا طبقہ بھی ہمارے پیچھے جائے گا. اپنے آپ کو بچانا, اپنی ضرورتیں ہماری ضرورتیں دوسروں کے سامنے آئے نہ آئے, ہم چھپائیں. اپنی ضرورتیں کم کر دیں, اور اپنی حوائج کے بارے میں ہم احتیاط کریں. احتیاط بہت ضروری ہے. ہاں ایسے میں دوستوں ہم اپنی زندگی میں سنت کی پیروی کریں. ایک زمانہ یہ تھا تبلیغ میں, آداب تبلیغ میں یہ بات کہی جاتی تھی, سمجھے کہ ہم کسی سے کوئی سوال نہ کریں. یہاں تک کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہو اور نمک کھانے میں کہو تو نمک بھی مت مانگو. ہو سکتا ہے اس کے جو نمک کہو. ہم بوجھ نہ بنے مسلمانوں پر. تو صحابہ اپنی ضرورت کے لیے بازاروں میں اپنی کمانے کے لیے مزدوری جاتے تھے. ایسا نہیں تھا وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے. اپنی حلال روزی کماتے تھے, اور حلال روزی کمانے کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتے تھے. اپنے گھر والوں کی تربیت اور ان کی دوسرے کو ان کی زندگی میں دی جانا ہمارے دل میں ہے. ہم اپنے گھر والوں کو وقت دیں. اور تیسرا وہ تھا کہ مسجد کو, یہ 3 جگہ صحابہ وقت لگتا تھا. حلال کمائی میں, تو اپنے بال بچوں کی ایمانی اور دینی تربیت کرنے میں, اور مسجد کے تقاضوں میں. چوتھی جگہ وہ صحابہ کے لیے نہیں تھی. بازاروں میں, آپس کی میٹنگوں میں, بیٹھکوں میں, وہاں صحابہ کا وقت نہیں لگتا تھا. صحابہ کا وقت 3 جگہ لگتا تھا. حلال کمائی, اپنی
کمائی کی جاتے تھے وہ، اور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے، گھر میں وقت دیتے تھے وہ، بچوں کی بیوی بچوں کی تربیت میں. اور تیسری بات مسجد میں وقت دیتے تھے. 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کا سوال نہیں ہے. مسجد میں جو تقاضے آتے تھے مسجد نبی میں، مہمان آتے تھے باہر کے، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، انہیں دین سکھانا، اور وہ آنے والی جماعتیں اور باہر کے مہمانوں پر اتنی محنت کرتے تھے کہ 15 دن میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فقیہ ہونے کا دین یہ سمجھ گئے، اتنی محنت کرتے تھے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں، ان کا کلمہ نماز ہم سے صحیح کر پاتے ہیں. اچھا پھر ذمہ داری یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمارے دوسرے ساتھی کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں وقت دینا چاہیے، ہمیں جماعت کے ساتھ بیٹھ کے اس کے احوال کو لینا چاہیے، اور احوال کو لے کر پھر اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں میں آپس میں مشورے کی جو جماعت آئی ہے، اس جماعت میں تو بہت سے ساتھی جسے رہتے ہیں جن کو کرنا بھی آتی ہے، ان کی نماز صحیح نہیں ہے، اس بارے میں کیا کرنا. ہمارے ساتھ اپنا نظام بنائیں، نصرت کا نظام. جماعتیں ہمارے یہاں ہیں تو جماعتوں کی نصرت، یعنی انہیں ان کی جو تقاضا ہے وہ تقاضا دینی. ان کی نمازیں صحیح نہیں ہے تو نمازیں صحیح کرانے کے بارے میں سوچنا چاہیے. انہیں کلمہ یاد ہے تو کلمہ یاد کرانے کی ضرورت ہو رہی ہے. انہیں اور کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے ساتھی وقت نکال کر ان کو ساتھ رہیں گشتوں میں، سماج میں، اور انہیں اپنے سے مانوس کر کے پھر ان کی کریں. تو یہ تمام چیزیں ہم ذمہ داروں کی ذمہ ہیں. ہاں، جو جس کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اس پر اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ خود اس پر اپنے آپ کو لگائے، خود لگیں، پھر ساتھیوں کو ساتھ دیں تو کام آگے بڑھے گا. آرڈر دیتے رہیں گے تو ساتھی ایک دو بتاؤ تو ہم بات مان لیں گے، لیکن بعد میں وہ ہماری قربانی جتنی آگے بڑھا، جتنا آدمی ذمہ دار ہے اتنا اسے اتنا ہی قربانی پر ڈالنا ہوگا، اور اتنا ہی اسے برداشت کرنے پر مجبور کرنا پڑے گا. ہاں میں اس میں تو حالات آتے ہیں. ہمارے حضرت کو کسی نے پوچھا حضرت یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں بہت ساتھیوں میں؟ تو اگر یہ اللہ کے لیے کریں گے تو کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے، لیکن جب ان کا نفس آ جائے گا تو جھگڑے ہوں گے. نفس پرستی یہ بھی تو نفس کے اندر ہی میں دوستوں بڑائی کی تو صفت ہے ہی. شیطان تو اسی نے مارا گیا. شیطان مارا گیا کیوں؟ کہ شیطان نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا کہ میں کچھ ہوں، اللہ کے حکم کو کر دے. تو تبلیغ میں تبلیغ کے بعد اس کام کی جو تاثیر ہے کہ اس کام کے ذریعے اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور لوگ ہمارا اکرام و احترام کرتے ہیں. تو وہ اکرام احترام ہمارا نہیں ہے، یہ تو تبلیغ کی برکت ہے. ہم سمجھتے ہمارا ہے، تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے وہاں بیٹھنے نہیں دیا، مجھے کرسی نہیں دی. مجھے کرسی دینے کی کیا وجہ ہے؟ آدمی کار میں آگے بیٹھتا ہے ایک مقام سمجھتا ہے، اگر اس کو پیچھے بیٹھا تو اسے پیچھے بیٹھا دیا. پیچھے بیٹھے میں تو تیرے کون سی عزت چلی گئی، لیکن نہیں آگے. یہ مقام اپنا قائم کرنا یہ آدمی کو میرے دوستوں گراتا ہے. اس اپنا ایک مقام طے کیا ہے، اور یہی جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے کہ آدمی اپنا ایک مقام طے کرتا خود پہلے، اور پھر چاہتا ہے کہ میری مقام کا لحاظ کر کے نیتا چلے لو، پھر جھگڑا ہوتا ہے. میں تو کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آدمی شورا میں آنے کی فکر میں ہے. شورا میں آنے کے بعد فیصلہ مجھے بناؤ،
فیصل مجھے بناؤ کیا مطلب؟ مجھے شورا میں تو کیا مطلب؟ آدمی کو تو بچنا چاہیے. اگر اسے کوئی مشورہ ملے کہ مجھے رہ دو فیصل مجھے نہیں بننا. فیصل بننا معمولی چیز ہے. اللہ کا جواب دینے میں مشکل پڑ جائے گی. آدمی کو ڈرنا چاہیے. اگر کسی آدمی میں جذبہ ہے کہ میں شورا میں لیا جاؤں, اللہ کی سزا مدد کبھی نہیں ہوگی. لوگ ذمہ دار کوئی انہیں مشورہ اپنی فکر سے اپنی ذمہ داری سے بنا رہے, پھر بھی اس کے اندر کا جذبہ تو نہیں ہونا چاہیے. جماعت کا امیر بننے کا جذبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر مشورے سے مجھے جماعت کا امیر بنایا گیا ہے اور میں بنوں گا تو میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, کام آسان ہو جائے گا. اس لیے بھائی میرا عزیز ہو, دونوں چیزیں بڑے بننے کی جذبے بھی آدمی کو میرے دوستوں برباد کر دیتے, اور مال پیسے کوڑیاں ٹھیکے دوسروں کے پاس اور ان پر ہماری نگاہ کا جانا, یہ بھی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہماری اپنی جان مال لگے ٹھیک ہے, لیکن ہم ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ دار آئے ان کے کھانے ہونا چاہیے, اور کھانا کہاں سے آئے گا تو پھر مشورہ کرو. مشورہ کس دن کا؟ تمہارے اندر استعداد ہے تم کھلاؤ, نہیں استعداد تو جماعت کو چھوڑ دو اپنے ہاتھ پر. یہ کہنا مشورہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم جو لوگ مان والے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا پکا کے کھائیے. یہ مناسب چیز نہیں ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. ہاں, ایک زمانے میں ہمارے یہاں محنت زیادہ نہیں تھی تو ہمارے ذمہ داروں نے یہ بات دیکھی کہ جماعت آئے تو ہر آدمی اپنا ٹفن لائے, ہمارے ساتھی کام کرنے والے, اور اپنی ٹفن میں ایک آدمی کا کھانا زیادہ لائے اور جماعت کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیے. اپنی جان مال لگانا بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ, جس کی جان مال اللہ تعالیٰ اپنے دل پر لگوا دے, اور نہ جان مال تو لگنی ہے کہیں نہ کہیں. ہم دنیا والوں کو دیکھ کے دے چلیں, ہم تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر چلیں. ہاں, ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑے بیرون کی جماعتوں میں جب روانہ کرتے تھے تو ان سے کہتے ہیں دیکھو وہاں سے کچھ لے کر مت آنا. وہاں سے لے کر آنے کو کیا ہے, نہ وہاں کی چیزیں لانا اور نہ وہاں کی ڈیزائن لے کر آنا. بہت سے بیرون ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے منگلے اور وہاں کے مکانات کی ڈیزائن لے کر سوچ کر آتے ہیں. اپنی سوچ سے کب سے اپنا ایسا بنو کیسے بناؤ, تو یہ تو گیا, اس لیے کچھ لے کر نہیں آیا. بیرون کی جماعت میں بہت سے لوگ بیرون جاتے ہیں تو باہر ملکوں کی باتیں بتاتے ہیں. وہاں پہ روڈ دیکھنے تھوڑا بھیجا تھا, کیونکہ وہاں کی چیزوں کو دیکھنے تھوڑا بھیجا تھا. تو جب وہاں کا تاثر لے چکا تو تو اپنا آنکھ ڈال کر آ ہی نہیں سکتا. ہماری زندگی میں ساتھ کیا ہے